اللہ کریم نے فرائض کے متعلق بہت سیدھا اور صاف انداز جو ہے وہ اختیار فرمایا، اور جن فرائض کے بارے میں اللہ کے کلام نے ہمیں واضح حکم دیا، جن میں نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، انہی فرائض میں سے ایک فریضہ، ایک فرض وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ اس کے بارے میں سورہ بقرہ کی یہ جو آیات مبارکہ ہے دوسرے پارے سے، ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو دن ہے یہ معدود ہے، یہ چند دن ہے، یہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس پروردگار کی کیا ہی عمدہ بے مثال مہربانی اور فضل ہے۔ اس کے فضل کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کے کرم اور احسان کا حساب نہیں کیا جا سکتا، کہ ایک طرف فرما رہا ہے کہ یہ صرف امت مصطفیٰ کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ روزے اسی طرح پہلی امتوں پر بھی فرض کیے جاتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی بتایا کہ یہ معدود دن ہے، چند دن ہے، گنتی کے دن ہے، سبحان اللہ، کہ کہیں انسان اس ڈر اور خوف میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ کوئی بہت طویل عرصہ ہے، اور اس کے باوجود کہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ چند دن ہے، پھر دیکھیے کلام مجید کے الفاظ، فرمایا کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا، یہ دن تھوڑے سے ہیں، گنتی کے ہیں، پھر بھی اگر کوئی مریض ہے یا کوئی مسافر ہے تو وہ ان کے بدلے میں دوسرے دنوں میں یعنی وہ قضا کر سکتا ہے، بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ جو یہ یقین کر لے کہ اب وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، یعنی ایک مریض تو وہ ہے کہ اسے یہ اندازہ ہے کہ وہ کچھ دنوں تک صحت کی طرف آ جائے گا، تو وہ دوسرے دنوں میں وہ قضا کر لے، اور ایک ایسا عمر رسیدہ بزرگ یا جس کا کوئی فاتر العقل ہو جائے، یعنی ہوش و حواس کھو بیٹھے، تو اس کے لیے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کی طرف سے مسکینوں کو کھانا کھلا کے فدیہ دے دیا۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور یہ بہتر ہے کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اگر تم اس کو مانو، یعنی یہ فدیہ دینا یا قضا کر لینا، اس سے بہتر ہے کہ تم یہ جو گنتی کے چند دن ہیں ان میں روزہ رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ حاضرین محترم، کلام مجید کے ایک ایک لفظ میں خالق کائنات کے فضل و احسان کی ایک ایسی جھلک اور ایک ایسی روشنی میسر آ رہی ہے کہ جو بندگان خدا کو، رب کے بندوں کو اپنے خالق و مالک کا جو فضل ہے، جو احسان ہے، وہ یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ رب اپنے بندوں سے کسی جبر کے ساتھ نہیں،
طاقت اور زور زبردستی کے ذریعے نہیں، بلکہ رب نے تو قرآن مجید میں جس طرح ارشاد فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو عقل شعور دینے کے بعد دونوں راستے کھلے چھوڑ دیے کہ بے شک نیکی کا راستہ اختیار کر اور بے شک برائی کا راستہ اختیار کر۔ یہاں بھی اسی طرح فرمایا کہ یہ چند دن ہے گنتی کے، اور اگر تم مریض ہو یا تم سفر میں ہو تو تم ان کو قضا بھی کر سکتے ہو، دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہو۔ روزہ جو ہے اس کے بارے میں اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء کے محبوب مشغلوں میں سے ایک مشغلہ روزہ رکھنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ ایسے ہوتا کہ مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلسل کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی آقا کریم کو دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اور اس روزے میں پھر کیا ہوتا کہ وہ کوئی باقاعدہ سحری بھی کوئی نہ کرتے، اور نہ ہی اس زمانے میں ان کے پاس کوئی بہت اعلیٰ سہولیات اور اعلیٰ کھانے افطاری میں میسر ہوتے۔ چند دن گزرے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کمزور نظر آ رہے ہیں، بہت ان کا جسم جو ہے وہ ضعیف اور کمزور نظر آ رہا ہے۔ آقا کریم قربان جائیے ان کی اس نظر رحمت پر کہ جو اپنے جان نثاروں کے احوال کو جانچتی ہے، پرکھتی ہے اور ان سے باخبر رہتی ہے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا کہ اے میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم روز بروز کمزور ہو رہے ہو، اس کا کیا ماجرا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربان جائیے ان کی قدر و منزلت پر اور ان کے اس منصب پر کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ بندگان خاص ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ تسلسل کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر سرکار دو عالم فرماتے ہیں تم ایک دن روزہ رکھا کرو، ایک دن افطار کیا کرو، یعنی چھوڑ دیا کرو۔ خود سرکار دو عالم تسلسل کے ساتھ جو رمضان کے علاوہ نفلی روزے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ رکھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تم ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔ حاضرین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ آقا کریم کا محبوب مشغلہ ہے۔ اب جب آقا کریم علیہ السلام کا محبوب مشغلہ ہے تو آئیے اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آقا کریم تو کیونکہ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، لہٰذا روزہ ان کا محبوب ہو سکتا ہے، ان کا پسندیدہ ترین عمل ہو سکتا ہے۔ آئیے اب دیکھیے
کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں روزہ کس طرح پسندیدہ ہے۔ اگر ہم اس کو شروع کریں صحابہ کرام سے تو قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، ہر ماہ میں روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی تسلسل کے ساتھ روزہ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر قربان جائیے کیا ہی بات ہے، مولائے کائنات علی بن ابی طالب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا کہ اے شیر خدا آپ کا پسندیدہ عمل کیا ہے، کون سا عمل آپ پسند فرماتے ہیں؟ تو مولائے کائنات فرماتے ہیں میرا پسندیدہ عمل یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ گرمی کے روزے ہوں اور میں حالت روزے میں گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں اور رات بھر میں قیام کروں، میرا پسندیدہ عمل یہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا صحابہ، اب اہل بیت اطہار کا دیکھیے، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بنت رسول اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے لیے آقا کریم امام الانبیاء فرماتے ہیں، سارے صحابہ سارے اہل ایمان یہ کہتے ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ اور امام الانبیاء حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں تو امام الانبیاء کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر مجھ محمد کے ماں باپ قربان۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی کے احوال کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں رہتا ہی روزہ ہے، سال کے پورے مہینے روزہ رہتا ہے، اور ان کا روزہ بھی ایسا روزہ ہوتا ہے جس میں اکثر نہ سحری کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نہ افطار میں کوئی چیز ہوتی ہے، اور پھر ان کے روزے کا کیا ہی ذکر ہو اور ان کے روزے کی کیا ہی مثال ہو، جن کے افطار و سحر کی باتیں قرآن سنائے۔ سورہ دہر میں 29ویں پارے میں سیدہ کے گھر کی ایک ایسی کیفیت قرآن مجید نے بتائی کہ 3 دن سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں ایک ایسے روزے گزرے کہ جب گھر کے سارے افراد روزہ رکھتے ہیں اور سحری میں بھی سوائے پانی اور کھجور کی کوئی چیز نہیں، اور شام افطار کے وقت مولائے کائنات حیدر کرار مزدوری کر کے کوئی جو ستو کوئی چیز لاتے ہیں، اور جیسے ہی وقت افطار آتا ہے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سائل آ جاتا ہے۔ اب یہ اہل بیت کا وہ گھرانہ ہے جس کو نسبت ہے امام الانبیاء سے، اور وہ نسبت کیسا بنا دیتی ہے کہ جیسے ہی سائل دروازے پہ دستک دیتا ہے تو سیدہ کائنات اپنے بچوں کو حکم دیتی ہیں کہ ہمارے دسترخوان پہ جو موجود ہے یہ سائل کو دے دیا جائے۔ 3 دن اسی روزے اور اسی فاقے کے عالم میں جب گزرتے ہیں تو تیسرے دن جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو وہ جو سارا طعام 3 دن دیا گیا وہ واپس آتا ہے۔ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا حسنین کریمین سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ عرض کرتے ہیں کہ والدہ محترمہ کوئی پائر انجان شخص ہے اور وہ یہ دینے آیا ہے۔ سیدہ پوچھتی ہے کہ جا کے اس سے پوچھو بھئی کون ہو، یہ تو ہم نے 3 دن دیا واپس کیوں کرنے آئے ہو؟ تو وہ دروازے سے صدا دیتا ہے کہ میں جبریل ہوں،
مجھے عرش کے پار سے اہل بیت اطہار کے امتحان کے لیے بھیجا گیا تھا، اور 3 دن، ایک دن وہ یتیم بن کے آیا، ایک دن اسیر بن کے آیا، ایک دن مسکین بن کے آیا، اور 3 دن سیدہ کائنات کے دروازے سے وہ طعام لے کے جاتا رہا۔ اب اس طعام کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اتری کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کھانا جنہوں نے یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، اسیر کو دیا، اور یہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔ تو حاضرین محترم، اسی طرح جب ہم آگے دیکھتے ہیں آل بیت اطہار کا ایک ایک فرد اسی طرح اس صیام اور روزے کی تربیت سے گزر کے جب آگے چلتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں جب یہ روزے کی کیفیات اور روزے کی تربیت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر اہل ایمان کا ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسا ماحول تشکیل پاتا ہے کہ جہاں حلال اور حرام کا فرق رہتا ہے۔ روزہ دراصل رمضان کا جو لفظ ہے، رمضان کا لفظ ہے رکنے سے، اس میں حلال چیزوں سے بھی رکا جاتا ہے۔ ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جو حرام ہیں، وہ افعال ہیں، وہ اشیاء ہیں، وہ کام ہیں جو حرام ہیں، ان سے رکنا، وہ تو عام حالات میں بھی رکنا ہے۔ لیکن روزہ اور رمضان جو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ایک محدود وقت میں، ایک لیمیٹڈ وقت میں حلال چیزوں سے بھی روکا جائے۔ اب کھانا پینا حلال ہے، ساری حلال چیزیں سامنے ہیں، لیکن تربیت کا اصول یہ ہے کہ ایک لیمیٹڈ وقت میں حلال چیزوں سے بھی رکا جائے، اور یہی تربیت دراصل رب کریم ہر سال اہل ایمان سے کرانا چاہتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی ذکر ہوا، دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے میں جو آیات ہے، کہ جہاں بھی یہ ذکر آیا کہ روزے فرض کیے گئے، تو ساتھ ہی یہ بتایا گیا کہ مقصد ان کا ایک ہے۔ جس طرح حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، رب کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں، رب تمہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتا، اور نہ تمہیں تمہارے بھوک اور پیاس کی اسے کوئی غرض ہے، اسے کوئی حاجت ہے، بلکہ مقصد ایک ہے کہ رب تقوی سکھانا چاہتا ہے۔ اور ان آیات میں بھی رب نے یہی فرمایا کہ روزے کوئی نیا عمل نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے کہ جو امت مصطفیٰ پہ ہی نازل کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے ساری امتوں پر روزے فرض کیے جاتے رہے۔ مقصد اب صرف اس کا ایک ہے کہ تمہیں تقوی سکھایا جائے، تمہیں پرہیزگاری سکھائی جائے، اور وہ پرہیزگاری کا جو عملی ثبوت ہے وہ کیا ہے کہ انسان میں حلال اور حرام کا فرق آ جائے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور رمضان المبارک کی ساری برکتیں اور ساری اس کی جو سعادتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، ان سے ہم استفادہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم حلال اور حرام کو مکس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس طرح رمضان کی برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ رمضان ہمیں یہی سکھانے آیا ہے، اور روزہ رب اس بھوک اور پیاس سے رب کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اس کو کوئی غرض نہیں۔ بندے کو یہی سکھانا مقصد ہے کہ جس طرح انسان باوجود اس کے وہ دسترس رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود ہوتی ہیں، کوئی دوسرا دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، کوئی اس کو روک بھی نہیں رہا ہوتا، محض وہ اپنی نیت کی وجہ سے کہ جو اس نے سحری کے وقت نیت کی کہ میں نے آج روزہ رکھا، محض اس نیت کی وجہ سے وقت افطار تک بندہ ہر چیز سامنے موجود ہونے کے بعد بھی، طاقت ہونے کے بعد بھی رکا رہتا ہے۔ رب اس سے یہ سکھانا چاہتا ہے، یہ
انسان کی تربیت کرانا چاہتا ہے کہ جس طرح تم یہ ایک سحری کی نیت کرنے کے بعد ایک محدود وقت میں حلال چیزوں سے بھی رک جاتے ہو، اسی طرح جو تمہاری زندگی کے سارے شب و روز ہیں، سارے دن اور رات ہیں، رب یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں حلال اور حرام کے اس فرق کو نافذ کر لو کہ جس طرح ماہ سیام میں نیت کرنے کے بعد ہم حلال چیزوں سے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں اور ساری چیزیں سامنے موجود بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے، ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن ان کو حاصل نہیں کرتے، پانی ہمارے لیے بہت ضروری ہے لیکن رب کے حکم کی وجہ سے اور اپنی اس نیت کی وجہ سے، تو رب یہی سکھانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ زندگی کے جتنے باقی ماہ و سال ہیں، جتنے باقی ایام ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں تمہیں لگتی ہیں کہ تمہارے لیے اچھی ہیں، مگر جن کو رب نے حرام قرار دیا ہے ان سے رکے رہنا انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور ماہ سیام یہی ٹریننگ، یہی تربیت، یہی سبق سکھانے کے لیے ہے کہ ہم اپنی زندگی کے شب و روز میں جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو لطف بنا رہے ہیں، فیسیلیٹیشن سے سجا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں آسانی لا رہے ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پھر ایمان رکھنے کے باوجود صبح ہم نے ایک نیت کی نا سحری، اور اس نیت کی وجہ سے پانی اور ساری نعمتیں دیگر موجود بھی ہیں مگر وقت افطار تک ہم رکے رہتے ہیں۔ رب یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ایمان ہونے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور اس کے بعد پھر رب کی حرام کردہ اور رب کے رسول کی حرام کردہ افعال اور اشیاء کو اختیار کرے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا روزہ یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح ہم روزے میں حلال چیزوں سے رکتے ہیں، اسی طرح زندگی کے باقی دنوں میں، ماہ و سال جو باقی ہیں، ان میں ہم اپنی زندگی سے جتنی بھی چیزیں حرام ہیں، جن کو رب نے حرام قرار دیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا ہے، ان سے اپنے آپ کو اسی طرح بچانا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور جب ہم اس مقصد کو حاصل کر لیں گے پھر یہ روزہ ہماری ساری زندگی پہ حاوی ہو جائے گا اور پھر روزہ مشکل بھی نہیں رہے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا گراں گزرتا ہے، ایک بڑا صحت مند جوان اچھا بھلا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھا نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں حلال اور حرام میں فرق کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کی، اور جب وہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ چاہے آل بیت اطہار کا علی اصغر ہو اور چاہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر جیسا بزرگ ہو، کسی پر بھی روزہ گراں نہیں گزرتا، روزہ دشوار نہیں ہوتا۔ روزہ دشوار اسی وقت ہوتا ہے جب ہم نے اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو حلال اور حرام کے فرق سے آشنا نہیں کیا ہوا ہوتا، اور جب ہم حلال اور حرام کے فرق سے آشنا ہو جاتے ہیں، جب ہمیں اپنی نیت کا احساس حاصل ہو جاتا ہے، اب ہمیں یہ احساس حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم نے شام تک کوئی چیز کھانی پینی نہیں، تو یہ ہمیں یہ بات سکھانے کے لیے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے باقی سارے ایام میں جب ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر رب کی حرام کردہ اشیاء، رب کے حرام کردہ افعال سے رکے رہنا بھی ہمارے لیے اسی طرح لازم ہے۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت